ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذهبن السیئات صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ماہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ این نہ آ کی بات کرو، نہ زمین و زمان کی بات کرو، نہ این نہ آ کی بات کرو، نہ زمین و زمان کی بات کرو. زحمت دو جہاں سے بچنے کو رحمت دو جہاں کی بات کرو. زحمت دو جہاں سے بچنے کو رحمت دو جہاں کی بات کرو. حضرات محترم، ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ حضور علیہ السلام کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں، اور جو غلام ہیں اور غلام تھے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ اس غلامی اور وہ نسبت ہے کہ جو یہاں پہ بیٹھائی ہوئی ہے. صرف ہمارا تعارف اتنا ہے کہ حضور کے درگاہ سا سب اور اپنے شیخ کا غلام، اور یہ وہی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت، ہم سبوں کی محبت میں بے پناہ اضافہ فرمائے. آمین. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور کل ہے، سب کچھ حضور ہے. اگر کوئی شخص رات اور دن مسجد میں گزارے، مسجد ہی میں مرے، بلکہ میں کہوں کہ حرم میں مرے، اور محبت رسول اس کے دل میں نہ ہو تو پھر وہ بھگا دیا جائے گا، اور اس ذلت کے ساتھ بھگایا جائے گا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اور اگر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف یہ دنیا آپ کی نہیں ہو جائے گی، لوح اور قلم یہ سب آپ کے اختیار میں ہوں گے. ساری مخلوق آپ کے انڈر میں ہوگی. آپ اشارہ کر دیں گے تو زمین پلٹ جائے گی. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ حضور سے وفا کیا جائے، حضور سے محبت کیا جائے. حضور سے جو چیز جڑ جائے، جو منسوب ہو جائے، اس کا ادب کیا جائے. دین مکمل ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے حبیب علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین مکمل ہی نہیں ہوتا. صرف نماز پڑھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. جب تک پیغمبر کی محبت نہیں تب تک وہ نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے. اگر نجات کے لیے کوئی چیز قیامت میں کام آنے والی ہے تو وہ صرف حضور کی نسبت ہے. حضور پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکیاں یہ برائی کو ختم کر دیتے ہیں. گناہ جتنے بھی ہوں، جب نیکیوں کی کثرت ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنا بڑا مہربان رب ہے کہ بندہ جب کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. ابھی بندے نے کیا نہیں ہے، لکھ دیا گیا، نیکی لکھ دیا گیا. اور کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے
تو جب تک وہ گناہ کر نہیں دیتا تب تک لکھا نہیں جاتا. کتنا مہربان رب ہے. تو نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید ہیں حضرت خواجہ حسن. وہ مرید ہوئے، حضرت محبوب الہی نے نصیحت فرمائی، نمازوں کی تلقین کی، نوافل پڑھنے کی تلقین کی اور دیگر وظائف اور بتایا. اس کے بعد فرمایا کہ جو تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے، وہ متقی کے برابر ہے. توبہ کرنے والا متقی کے برابر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تائب وہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہو بعد میں توبہ کرتی ہو، اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، حرام کام کیا ہی نہ ہو. محبوب الہی کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. اس کے بعد محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گناہ گار گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ کرنے میں بڑا مزہ آنے لگتا ہے، بہت اس کو ذوق حاصل ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، وہی گناہ گار جب توبہ کر لیتا ہے اور اعمال صالحہ میں مشغول ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنے لگتا ہے، اللہ کی اطاعت و عبادت میں وقت کو گزارنے لگتا ہے، اور اس عبادت میں جو اسے مزہ ملنے لگتا ہے، محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مزے کا آخری حصے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کے کھلیان جلا ڈالے گا. کیا فرماتے ہیں؟ کھلیان جلا ڈالے گا. کبھی بھی اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. گناہ کثرت سے تم کرتے ہو، شرابی ہو، جوا کھیلتے ہو، زنا کرتے ہو، چاہے جس بھی گناہ میں ملوث ہو، لیکن کبھی اپنے رب سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ پاک پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، میرے روزے قبول ہوں گے کہ نہیں. اور لوگ اسی بہانے رکھتے بھی نہیں ہیں، سوچتے ہیں کہ میں تو ایسے ہی گناہ گار ہوں، پتہ ہے نماز قبول ہو نہ ہو، اس سے چھوڑو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کی رحمت اور اس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ جس کا عقل احاطہ نہیں کر سکتی. بہت بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. جب اس نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو وہ ڈر کے مارے شراب کی بوتل کو اپنے پیچھے چھپا لیا. حضرت سیدنا عمر فاروق کا سامنا ہوا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ پیچھے کیا چھپائے ہوئے ہو؟ اب وہ بہت خوف زدہ ہوا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا، لوٹا اور من ہی من میں اللہ سے عرض کرنے لگا، اے اللہ پاک، آج اگر حضرت عمر فاروق جان لے کہ میں شراب پیتا ہوں تو بہت رسوائی نہیں ہو جائے گی، ان کے سامنے بڑا ذلیل ہو جاؤں گا. تو آج مجھے ان کے سامنے ذلت سے بچا لے مولا، میں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا. حضرت عمر فاروق نے جب کہا کہ کیا چھپایا ہے، اس نے کہا کہ حضرت سرکہ ہے. آپ نے کہا کہ لاؤ دکھاؤ. جب حضرت عمر فاروق کو اس شخص نے بوتل دی تو وہ حقیقت میں سرکہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہم عمدہ بات اور کسی کو سدھرنے کے لیے ان کی یہ 3 سطر کی جو بات انہوں نے کہہ دی ہے امام غزالی نے، وہ کافی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان ذرا غور کرو، جب بندے کے خوف سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے
بندہ رب کے خوف سے نہیں، اپنے معبود اپنے خالق کے ڈر سے نہیں، ایک انسان کے ڈر سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر بندہ خالص دل سے اللہ سے توبہ کر لے تو وہ کیوں نہیں بندے کے گناہگار والی جو بوتل ہے اس کو نیکیوں والے سرکے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز اس کی قدرت کے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر دے لمحے، وہ اس کے رحم اور اس کے فضل کی بات ہے، اور اس کے محبوبین کا صدقہ مل جاتا ہے کہ ایک لمحے میں ایک شرابی بھی اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا محض فضل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان ہے، اس نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم گھبرانا نہیں، تمہارا رب ایسا ہے، وہ ہے جو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے لیے کوئی کٹھن کام نہیں ہے، بہت معمولی کام ہے، بس اس کا فضل ہو جاتا ہے اور سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا گزر ہو رہا تھا اور ایک گنہگار شخص کو اس نے کسی کا خون، کسی کا قتل کیا، اسے سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ حضرت معروف کرخی نے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ کو بڑی مربت آئی، بہت رحم آیا۔ آپ نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ پاک تو تو بڑا مہربان ہے، تو اس گنہگار شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر تو اسے معاف فرما دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو معاف فرما دے۔ اسی وقت ندا آئی، آواز آئی کہ جو بھی اس شخص کے جنازے میں شریک ہو جائے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس شخص کی بات چھوڑیے، اب اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کی لاج اور بھرم رکھی کہ اگر اس بندے کے جنازے میں جو شریک ہو جائے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، اور محبوب اسی لیے تو بزرگوں کا ساتھ، ایک بات میری یاد رکھیے گا اور بڑی زبردست طریقے سے یاد رکھیے گا، انہیں لگا لیجیے گا کہ کبھی بھی کسی پیر کی نسبت کے بغیر اس دنیا سے مت جائیے، کبھی بھی کسی اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا و آخرت میں خوش رہے تو ضروری ہے کہ وہ کسی بزرگ سے وابستہ ہو جائے، کسی کامل پیر سے، کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جائے۔ اللہ والوں کی صحبت زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے گناہگار لوگ اب ان بزرگوں کی نسبت پر میرے سے بخشے جائیں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، ان کو دیکھنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ روز قیامت ان کا مرتبہ جس طرح حضور کی شان کو ظاہر کیا جائے گا قیامت کے دن، اسی طریقے سے حضور کے غلاموں کی بھی شان دکھائی جائے گی کہ میرا پیغمبر ایسا ہے اور اس کے غلام بھی کیسے ہیں، ان کا بھی جلوہ دے گا۔ کسی بھی بزرگ سے نسبت کے بغیر میں سمجھتا ہوں بلکہ زندگی نامکمل ہے اگر انسان کسی بزرگ سے وابستہ نہیں ہے، کسی خانقاہ سے، کسی اہل اللہ سے، اللہ والوں سے جب تک نسبت نہیں ہوئی ہے تو آپ کا سارا معاملہ بڑا ادھورا رہے گا۔ دیکھیے صاحب نسبت کو بڑی تیزی سے عروج مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بغیر نسبت کی عبادت کرے، ریاضت کرے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، قرب مل جائے گا، اس میں کوئی میں انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن صاحب نسبت جو ہوتا ہے، لیکن نسبت یہ چیز ہے حضور سے جڑنے کی، سلسلہ بسلسلہ ہم اپنے پیر ایسے سلسلہ بسلسلہ یہ پورا سلسلہ جو آپ کے مشائخ کا ہوتا ہے وہ حضور تک پہنچا دیتا ہے۔
اب آپ واسطوں سے حضور کا فیضان پا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے حضور سے جڑنا، ان مشائخ کی نظر آپ پر ہونا، صاحب نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تدفین ہوئی، جنازے کی نماز ہوئی، سارے معاملات ہوئے۔ تدفین کے بعد جب سارے لوگ اٹھی دے کے اپنے گھر چلے گئے، غریب نواز وہیں قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور آپ نے قبر کے اندر کے معاملات کو دیکھنے لگے، مشاہدہ ہونے لگا۔ آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، اور اسی وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی قبر میں آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اسی اللہ۔ وقت اس مرید کے پیر قبر میں آ گئے۔ یہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ کہاں سے مولانا صاحب یا کہاں کے حضرت آئے ہیں کہ اسے سنا رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کتاب گواہ ہے۔ یہ کتب میں، کتابوں میں بزرگوں کی حیات پر جو کتابیں لکھی گئی، اس میں یہ واقعات درج ہیں، اس میں سے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی قبر میں آ گئے، فرشتے نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا مرید ہے، لیکن بہت یہ گنہگار ہے، اس نے آپ کی اتباع نہیں کی، آپ کی پیروی نہیں کی، کہ صرف آپ کا دامن پکڑے ہوا تھا، آپ کا مرید تھا، لیکن اس نے کسی بات پر، کسی آپ کی بات پر عمل نہیں کیا۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا، یہ بے عمل ہے، مرید تو یہ میرا ہی ہے، دامن کو اس نے میرا ہی تھاما ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا کہ فرشتوں اسے چھوڑ دو، اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور صوفی ملت، حضور صوفی ملت۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتا ہے، اور دیکھیے جب اس کے محبوب کی بات آتی ہے تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اللہ کے محبوبین، اولیاء، اہل بیت اطہار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کوئی من سے دعا کر دے تو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نام کی لاج رکھتا ہے کہ اب اس شخص کو نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے دعا کی، یہ دیکھا جاتا ہے نام کس کا لیا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون گناہگار، کس نے شرابی نے دعا کی، بے نمازی نے دعا کی، بے عمل نے کیا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے اس نے نام تو سیدہ فاطمہ کا لیا ہے، اس نے نام تو امام حسین کا لیا ہے، اس نے نام تو حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا لیا ہے، اس نے تو حضرت سیدنا خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے۔ بس یہ دیکھا جاتا ہے اس نے تو میرے محبوب کے غلام، جس نے میرے محبوب پہ سب کچھ لٹا دیا، صدیق اکبر کا نام لیا گیا ہے، اس نے تو مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا نام لیا ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ نام کس کا لیا ہے، شخصیت کو دیکھ کر دعا نہیں قبول ہوتی، نام کو دیکھ کر دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں محبوبین کی بہت عظمت ہے، اور ان کا بڑا، ان کی زبان، ان کے نام کو بڑا لاج اور بھرم رکھا گیا، اور اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ وسیلے سے دعا مانگا کرو، محبوبین کا واسطہ پیش کیا کرو۔ تم تو گناہگار ہو، لیکن جب تم اپنی زبان پر میرے محبوبین کا نام لے لو گے تو میں ان نام کی برکت سے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی معیت میں اپنی زندگی کو گزارنا، ہر لمحہ جس شیخ سے، جس کامل پیر سے ہم مرید ہوتے ہیں، ہر لمحہ
وہ آپ پر نگاہ رکھتے ہیں، ہر لمحہ وہ آپ کو دیکھا کرتے ہیں، آپ کی حرکات و سکنات سے وہ واقف رہتے ہیں کہ میرا مرید کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس مصیبت میں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، سارے معاملات کا مشاہدہ ایک کامل پیر کرتا ہے۔ حضرت فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کسی زبانی سنا کہ ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی شعب الرحمان چشتی رحمۃ اللہ علیہ فخر المشائخ کے عرس کے موقع سے تقریر فرما رہے تھے کہ حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ وہ اجمیر شریف میں تھے، 36 سال حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حضرت فخر المشائخ چلا کش رہے، صرف دھاوا شریف عرس کے موقع سے تشریف لاتے اور واپس اجمیر شریف چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک خادم تھے سجاد میاں، انہوں نے حضرت فخر المشائخ کو خط لکھا کہ حضور 14 سال ہو گئے، آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، کیا آپ من نہیں کرتا اپنے مریدوں کو دیکھنے کا؟ تو حضرت فخر المشائخ نے واپس خط لکھا کہ سجاد میاں، میں تمام مریدوں کو دیکھتا ہوں اور تمہاری ہر حرکت سے واقف ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضور بتائیے کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ تو حضرت فخر المشائخ نے کہا کہ تم اس وقت ایک کپڑا سی رہے ہو جس دھاگے کا رنگ دونوں کنارہ نیلا ہے اور بیچ میں لال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فخر المشائخ نے صرف یہ نہیں بتایا کیا کر رہے ہو، جس چیز کا استعمال کر رہے ہو اس کو بھی بتایا اور کس رنگ کا ہے یہ بھی بتایا۔ یہ ہوتے ہیں اہل اللہ، اللہ والے کہ ہر چیز سے واقف۔ یہ صرف فخر المشائخ کی بات نہیں، جو بھی کامل پیر ہے، جو بھی اللہ والا ہے، وہ اپنے مریدوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ظاہر نہیں کرتے لوگ، کچھ لوگ آزمانے میں لگے رہتے ہیں کہ پیر صاحب ہے تو دیکھا جائے کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی کرشمہ دکھاتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے بڑا پیر کامل وہی ہے جو حضور کی سنت پہ عمل کرے۔ اڑنا، پانی پہ تیرنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کی پیروی کی جائے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ اپنے حضور علیہ السلام اپنے محبوب کے مکمل طور سے طریقے پہ عمل کرے، اس سے بڑے کسی کی کرامت نہیں ہوگی۔ اس دور میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضور کے طریقے پہ چلا جائے۔ بزرگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کیا کیجیے، ان کو آزمانے والے بڑے خسارے میں چلے جاتے ہیں، بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ان سے جڑ جائیے، بس ان سے عقیدت کرنے لگیے۔ حضرت مولانا شاہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشین صحبت با خدا، او نشین صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ ہم نشین ہونا چاہے وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، اور ان کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک لمحہ بزرگوں کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، انہیں دیکھنا 100 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوتا، جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، جو خلوص و للہیت والی عبادت ہوتی ہے، اس عبادت سے بہتر ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اسی لیے تو اس کو بہت زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے کہ ان سے جڑنا۔ ظاہر سی بات ہے اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور علیہ السلام آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن مخلوق کی ہدایت، تربیت، اسلام کو کون پہنچائے گا؟ تب اللہ نے اپنے مقربین کو یہ پاور دیا اور یہ اختیار دیا، اپنا قرب ادا کیا، اور انہوں نے رشد و ہدایت کا کام انجام دیا۔ اور یہ جو اسلام اور یہ جو بہاریں آج ہمیں دکھ رہی ہیں، یہ انہی بزرگوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے بھی دل ایمان کی شمع سے روشن ہے۔ اللہ نے کہا کہ نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب آخری بات، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ، دوزخ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کیا جائے، سب سے آسان طریقہ۔ اور وہ فرما رہے ہیں سلطان الہند، عطائے رسول، جانشین مصطفیٰ، ہندوستان میں غریب نواز جانشین مصطفیٰ، وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جب اللہ والا کوئی بات کہہ رہا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ زبان تو ظاہراً انہی کی ہوتی ہے، لیکن یہ الہامی کلمات جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی زبان پہ آیا کرتے ہیں۔ اور غریب نواز تو وہ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والے وقت کے قطب ہوئے، وقت کے شیخ الاسلام ہوئے، وقت کے محبوب الہی ہوئے، تاج العاشقین ہوئے، محبوب رحمان ہوئے، ان کی نسبت جو پا گیا وہ اللہ کا مقرب ہو گیا۔ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کی جائے۔ بڑی سخت گرمی چل رہی ہے، اگر کوئی بھی دروازے سے گزر جائے تو بغیر پانی پلائے اسے مت چھوڑا کیجیے، اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کو کون سی ادا کب پسند آ جائے، اور یہ بہت عظیم نعمت اور اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کو یہ توفیق ملے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ دیکھیے سارے انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اسی کے بندے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ مانے نہ مانے لیکن بندے سب اسی کے ہیں۔ اور اسی لیے بزرگوں نے خانقاہوں کے دروازے ہر شخص کے لیے کھولے رکھے، کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کوئی بھی ہو، آؤ کھانا کھانا ہے کھانا کھا لو، کوئی ضرورت ہے ضرورت پوری کی جائے۔ حضور صوفی ملت علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ میں کوئی بھی شخص آ جاتا، کیسا روپے کی ضرورت ہوتی وہ روپیہ دیا جاتا، تعویذ کی ضرورت ہوتی تعویذ دیا جاتا، کھانے کی ضرورت ہوتی کھانا دیا جاتا، پیاسا ہوگا پانی دیا جاتا۔ ان کی سیرت اور یہ مشائخ کرام اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم تقریروں میں بیان کریں اور آپ واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے چلے جائیں، ان کی حیات طیبہ اس لیے ہوتی ہیں کہ عمل کیا جائے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر یقیناً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق ہوتے ہیں۔ حضور اسلام نے انہی بزرگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی وراثت۔ دیکھیں حضور کا سب سے بڑا کمال یہ تھا، حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضور لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے۔ کمال کی بات یہ تھی، ظاہر سی بات ہے حضور آئے تھے تو ہر جگہ اسلام تھوڑی تھا۔ حضور نے اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنے گفتار اور کردار سے مذہب کو پہنچایا، سختی سے مذہب نہیں پہنچایا، نرم خو سے حضور کی عادات اور حضور کی محبت سے لوگوں نے اپنے دل کو حضور کی طرف بھیج دیا کہ اب دل یہاں رہنے قابل نہیں۔ حضور صوفی ملت، حضور صوفی ملت۔ بہت بڑا یہ کمال کسی شخص میں ہوتا ہے، کسی کا دل جیتنا، کسی کے دل کو اپنا بنا لینا، یہ بڑی کمال کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اور یہی جو حضور علیہ السلام کے اندر جو اخلاق تھا، اسی کا فیضان، اسی کا صدقہ وارثین میں بھی چلتا آیا اور بزرگوں میں کو بھی ملا کہ ایسا ملا کہ آج میرا یہ مشاہدہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ غیر مسلم جو ایمان نہیں لائے، غیر مسلم وہ حضور صوفی ملت علیہ رحمت الرضوان کا تذکرہ کرتے کرتے رونے لگتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ کسی مولوی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کے کوئی غیر مذہب کا شخص، اور ان کے وصال کو 8-9 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد کوئی غیر مسلم ان کا ذکر کر کے رونے لگے
بڑے تعجب کی بات ہے، پتہ چلے گا کہ یہ ان کا اخلاق تھا، اس بندے سے ان کی محبت تھی۔ بزرگ کسی سے ہی محبت کرتے ہیں تو یہ سوچ کے محبت کرتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے نا، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا ذکر کر کے رونے لگے، اللہ اکبر۔ اس آنسو میں اس قدر محبت چھلک رہی تھی کہ میرے مسلمان تو ظاہر سی بات ہے مسلمان تھا، سمجھ میں آتا ہے کہ محبت تھی، رو رہے ہیں تذکرہ کر کے، لیکن غیر مسلم رونے لگے۔ کتنی کمال کی شخصیت ہمارے پیران کی تھی، ہمارے بزرگوں کی تھی۔ ان کی سیرت پر عمل کرنا یہی صحیح اسلام ہے۔ ہر شخص جو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ عمل کرے وہی سب سے سچا مسلمان ہے، اور وہی طریقہ صحیح ہے کہ ہم کسی بھی بزرگ کے اعتراض کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پیران کے طریقے پہ چلے، اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلے۔ ہم سب کا ادب کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی صاحب نسبت ہوتا ہے تو ہرگز وہ نسبت والا نہیں کہلائے گا کہ جو کسی دوسرے سلسلے والے کو دیکھ کر غصے میں اس کی حالت خراب ہو جائے اور وہ متکبر ہو کے بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے، ارے یہ میرے سلسلے کے تھوڑی ہیں، میں کیوں کھڑا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ہرگز طریقہ، اگر کوئی پیر صاحب، ہمارے پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان، اگر کوئی پیر صاحب آتے اور آپ اسٹیج پہ جلوہ کر رہے تھے، کھڑے ہو جاتے۔ اس سے دو فائدے، ایک تو احترام دوسرے مشائخ، دوسرے سلسلوں کے مشائخ، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر جو ایک نفس ہے، جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کے ادب سے کمزور ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی بھی ہو تو بیٹھا ہے، تم کیوں کھڑے ہو گئے یار، تم تو سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے پیر صاحب تم ہی ہو۔ ایسے بھی لوگ نکل آئے ہیں کہ جو محض لباس صوفیت اس لیے پہنے ہوئے ہیں کہ دنیا کو کما لیا جائے۔ دیکھیے اس لباس کو پہن کر دین بھی بہت اچھے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس لباس کو پہن کر دنیا کی بھی کمائی کی جا سکتی ہے نا۔ یہ مشورہ نہیں ہے ہمارا، یہ دور حاضر کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کو میں بتا رہا ہوں۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی نکل گئے ہیں کہ جو پیر صاحب، پیر طریقت، رہبر شریعت کا نعرہ تو لگتا ہے، لیکن مقصد اور باطنی جو نیت ہے وہ صرف دنیا کمانے کی ہے کہ ہم شہرت طلب، اور ایسے لوگ بہت جلدی پہچانے بھی جاتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ والا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو صرف اللہ والے کا لباس پہن کر اور اللہ ہی کے طریقے کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ کل نہیں تو آج نہیں تو کل ظاہر ہونا ہے اس کی حقیقت کہ وہ کیا ہے۔ تو بزرگ وہی ہوتا ہے جو اگر چشتی ہو تو قادری کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اگر قادری ہو تو وہ نقشبندی کو دیکھ کر احترام کرتا ہے۔ ہر سلسلے والے ہمارے نزدیک قابل محترم ہیں، اور لیکن سارے زمانے میں ہمارا جو پیر ہے وہ سب سے عظمت والا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کی بات الگ ہے، لیکن اور جتنے بھی سلسلے کے مشائخ ہیں سب کا احترام ضروری ہے، سب سے محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے، ہر شخص سے محبت کرنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ ہمارے مذہب کا نام ہی اسلام ہے۔ کوئی اگر یہ کہنا چاہے کہ اسلام تو بہت دہشت گرد مذہب ہے اور اس میں لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگ کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہتا جو فتنے کو پھیلاتے ہیں۔ اور اسلام کے ماننے والے تو وہ ہیں جن کے پیغمبر نے کفار حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم بھی کرتے لیکن حضور خاموش رہتے، حضور نے کبھی جواب نہیں دیا۔ اور وہی ہمارے مشائخ کہ آج ہر ہماری خانقاہوں میں مسلم سے زیادہ غیر مسلم وہاں پڑے ہوئے ہیں اپنی مصیبت کو، دکھ کو لے کر، اور انہیں آج بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ بالکل امن سے ہیں اور مطمئن ہیں۔
کہ ہم دھاما شریف آ گئے ہیں، ہم اجمیر شریف آ گئے ہیں، ہم دیوا شریف آ گئے ہیں، اب یہاں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اب ہمیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں پہ ہر مسلک ہر فرقے والے کو امان مل جایا کرتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں وقت پہ کھانا بھی مل جائے گا، وقت پہ پانی بھی مل جائے گا، یہاں ہمیں کسی سے کوئی دکھ بھی نہیں، کوئی پریشان کرنے والا بھی نہیں۔ اور وہ بھی جب اس آستانے سے نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ جتنا سکون حضرت کے در پر تھا اتنا تو اس دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور صوفی ملت۔ یہی ہمارا مذہب ہے کہ اب خود تو تکلیف برداشت کر لیں لیکن دوسروں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینا ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کی روش رہی ہے، یہی حضور کا طریقہ رہا ہے، یہی ہمارے پیران کا طریقہ رہا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ مرید ہونے کے بعد یہ جانیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، ہم اس پہ عمل کریں، اپنے مشائخ سے صرف مرید ہو کر پھر اس کے بعد قطع تعلق نہ کر لیا کریں۔ مرید ہوئے ہیں خانقاہوں میں حاضری دیا کریں، بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دیا کریں، آپ کے پیر موجود ہیں ان سے ملا کریں، ان سے اپنے سلسلے کے بارے میں جانا کریں، ان سے فیض لیا کریں، تب آپ میں بھی وہ جھلکیاں جو مومن کی ہونی چاہیے وہ ظاہر ہوں گی۔ اللہ کریم یہ مرحوم اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھیے مرنے جینے یہ سلسلہ لگا ہوا ہے، کب کون مر جائے، کس کی روح پرواز کر جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہم جوان ہیں تو ابھی ہم کو 10 سال جینا ہے۔ بڑے لوگ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تو میں 5 سال پڑھوں گا، 10 سال پھر اس کے بعد نوکری ڈھونڈوں گا، اس کے بعد کماؤں گا 5 سال، پھر شادی کروں گا، پھر بڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد مرنے کی تیاری ہوگی۔ لیکن شاید یہ بھول رہے ہیں آپ لوگ کہ موت یہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جس طریقے سے بندے کو رزق ڈھونڈ لیا کرتی ہے، بندے کو موت بھی ڈھونڈا کرتی ہے، اور موت کب آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، جوانی میں آ جائے، بچپنا ہو تب آ جائے، ساری خواہشات گھری رہ جائیں گی۔ اس لیے ہم بھی عزم کریں، آپ بھی عزم کریں کہ اس محفل کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دلوں میں توبہ کریں۔ دیکھیے یہ حضور کی محفل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم توبہ کریں گے تو یہ قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو استقامت کی دولت عطا فرمائے اور نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے، قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔